السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم بھائیوں، آج کا خطبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حقوق انشاءاللہ العظیم آج بیان کیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق امت کے ذمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کی توقیر اور آپ کے منصب رسالت کی جو مقام ہے اس کی حفاظت کی جائے اور اس کا دفاع کیا جائے۔ یعنی جب بھی کوئی گستاخ رسول آپ کی گستاخی کرے تو مسلمانوں کو اس حوالے سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے، اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی برا لفظ یا جملہ کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو عمل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت رہی ہے کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی نے گستاخی کی ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو خود اسے عذاب دیتے رہے ہیں،
یا اس کے بارے میں وعیدیں نازل کی ہیں کہ ابھی نہ صحیح آخرت میں رسوا کن عذاب تمہارا منتظر ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ جو آپ کی گستاخی کرتے، نبی کریم چونکہ آپ کا یہ حق تھا کہ آپ کی عزت کی جائے، تو گستاخی کرنے والوں کو آپ اپنی طرف سے معاف کر دیا کرتے تھے، تو آپ کے پاس یہ حق تھا معاف کرنے کا۔ لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اب گستاخ کو معاف کرنے کا حق کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا آپ کو برا بھلا کہے یا آپ کی شان میں کمی کرے، ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اور امام مالک یہ کہا کرتے تھے ما بقال امہ بعد شتم نبیہا، امت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جب امت کے موجود ہوتے ہوئے اس کے نبی کی گستاخی کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ کی عزت اور ناموس کا دفاع کیا جائے اور دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا جائے کہ ہماری عزتوں، ہماری شانوں یا ہمارے ملکوں کے حوالے سے آپ بدزبانی کرتے ہو تو یہ ایک ہلکا معاملہ ہے، لیکن ہمارے نبی کے معاملے میں اگر بدزبانی کی گئی نا تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری ریڈ لائن یہ ہے۔ ملک کے حوالے سے کوئی بول دے، سفیر وہ ملک بدر کر دیتے ہیں، یہ ملک کے حوالے سے بولا ہے برا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں یہ جو معاملہ ہے اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ ہماری ریڈ لائن ہمارے نبی کی ناموس ہے۔ اگر کسی نے ہمارے نبی کی عزت کے بارے میں بدزبانی کی تو ہم اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کے لیے چاہے ہمیں فدائی حملے کرنے پڑے، خفیہ مشن روانہ کرنے پڑے، کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کیا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، بے شک اے نبی ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے کافی ہیں۔ مکہ کے اندر 5 بڑے بدبخت تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں بد زبانی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جناب جبریل آپ کے پاس آئے تو جناب جبریل سے نبی کریم نے ان کی شکایت کی، تو جناب جبریل نے اللہ کے حکم سے ان 5 کو بری موت وہ مرے۔ ان میں سے ایک تھا ولید بن مغیرہ، ایک تھا اسود بن عبد المطلب، ایک تھا اسود بن عبد یغوث، ایک تھا حارث بن ایتل سہمی، ایک عاص بن وائل تھا۔ جناب جبریل نے ان کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کی طرف اشارہ کیا، کوئی تو استسقاء کی بیماری سے مرا، کسی کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھا زہر کا اور وہ اسی زخم سے مر گیا، اور ایک کو تیر کا نشان تھا، پورا زخم ختم ہو چکا تھا، وہ زخم ہرا ہوا، وہ اسی سے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت اتاری کہ اے نبی آپ بے فکر رہیے، آپ کا مذاق اڑانے والوں سے ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کافی ہوا۔ وہ جو بڑے 5 بدبخت تھے نا، اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کے ذریعے سے انہیں اگلے جہان روانہ کر دیا، جہنم واصل ہو گئے۔ پیچھے 7 لوگ تھے مکہ کے اندر جو نبی کریم کو اس کے بعد زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ ابو جہل تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا، ولید بن عتبہ تھا، اور عقبہ بن ابی معیط تھا۔ ٹوٹل 7 لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے، وہ 7 کی مجلس لگی ہوئی تھی، ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجری لائے اور رسول کریم پر پھینکے۔ ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ وہ گیا لے کے آیا، رسول کریم پر سجدے کی حالت میں اس نے ڈال دی۔ رسول کریم نے سر نہ اٹھایا، آپ اسی حالت میں رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، غلام تھا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کا دفاع کر پاتا، کاش مجھ میں طاقت ہوتی تو میں آپ کا دفاع کرتا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، وہ تشریف لائی اور اوجڑی کو سائڈ پہ کیا، تو رسول کریم نے اس وقت اللہ سے کہا اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو پکڑ لے، اللہم علیک بابی جہل، پھر آپ نے 7 کا نام لیا، اللہ اس کو گن کے ان کو پکڑ لے کہ تیرے نبی کے ساتھ انہوں نے ایسا برا رویہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان آنکھوں سے میں نے لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول کریم نے جن کو گن کے نام لیا تھا نا، بدر کے کنووں میں وہ ہلاک پڑے ہوئے تھے۔
سبھی مارے گئے تھے بدر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ جو آیت اتاری ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمٹمنٹ کی تھی اپنے نبی سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ اور آج بھی اگر امت مسلمہ سوئی رہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے کہ نبی آپ کے مذاق کرنے والوں سے ہم نپٹ لیں گے، ہم کافی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو امت بھی ہے تو اپنا رول ادا کرے نا۔ امت اپنے گھروں میں آرام سے سوئی رہے اور لوگ اس کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، بد زبانیاں کرتے رہے، پھر آپ کی مسلمانی کہاں گئی؟ آپ کے رسول کریم سے محبت کہاں گئی؟ آپ کا دعویٰ ایمان کہاں گیا جب آپ کے نبی کے بارے میں بد زبانیاں کی جائیں اور آپ کو سکون نیند سوتے ہو؟ تو یہ رسول کریم کا حق ہے کہ آپ کی عزت کا دفاع کیا جائے، اور اس حوالے سے کوئی کمپرومائز، کوئی مجبوری آپ کے آڑے نہ آئے۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی آپ کی گستاخی میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، مسلمان بھی وہ جملہ کہتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا کا لفظ نہ کہو۔ صحابہ کرام رسول کریم کو مخاطب کرنے کے لیے راعنا کہتے تھے، ہماری رعایت کے لیے۔ یہودی اس لفظ کو دو طرح سے بول کر آپ کی گستاخی کرتے، ایک تھوڑا سا لمبا کر دیتے راعینا، ہمارے چرواہے، اور کچھ یہودی کہتے راعینن، اے احمق۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ لفظ مسلمان بھی بولتے تھے اور بولنے میں لفظ ایک طرح کے معلوم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو روک دیا کہ آج کے بعد تم نے میرے بھیجے ہوئے رسول کو راعینا کا لفظ کہہ کے مخاطب نہیں کرنا، اور تم نے کہنا ہے انظرنا، انظرنا یا رسول اللہ، اس وقت کے لیے اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہماری طرف دیکھیے، نظر رحمت ہماری طرف پھیریے۔ تو یہ جملہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا، یعنی جب بھی کوئی یہودی یا مشرک رسول کریم کا استہزاء اڑانے کی کوشش کرتا، مذاق اڑانے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ نے تب آپ کا دفاع کیا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، رشتہ داروں کو۔ نبی کریم کوہ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، آپ نے آواز لگائی یا بنی فہر، یا بنی ہاشم، مختلف قبیلوں کے نام لے کے، اور انہیں بلایا۔ سبھی جو آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا، جا کے دیکھو بھائی کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ سارے لوگ صفا پہاڑی پہ آ گئے۔ رسول کریم نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی سے جو پیچھے وادی ہے اس میں ایک لشکر، تیار لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو تم میری بات کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو ان کا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر سوائے سچ کے اور کوئی تجربہ کیا ہی نہیں ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پھر میں آنے والے سخت عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے، میں اس عذاب سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات سن کے ابو لہب کہنے لگا تبا لک سائر اليوم، سارا دن آپ کے لیے ہلاکت ہو، لہذا جماعتنا، کہ اس وجہ سے آپ نے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ چچا نے۔ اللہ نے اس پر قرآن کی ایک سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس نے جو کمایا تھا وہ کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں زنجیر، رسی ہوگی بٹی ہوئی، جہنم کے اندر زنجیریں ہوں گی جن میں قیدیوں کو جکڑا جائے گا، اس میں وہ جکڑی ہوئی ہوگی۔ یعنی ابو لہب چچا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جب شان میں گستاخی کی، اللہ نے قرآن اتارا۔ اس کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ ابو لہب بھی، اس کی بیوی بھی ہلاک بھی ہوں گے، جہنم میں بھی داخل ہوں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے یہ کہ ابو لہب ایک ایسی بیماری سے مرا جس میں اس کے جسم پر یہ پھوڑے ٹائپ چیز بن گئی، کچھ کہتے ہیں طاعون کی بیماری تھی، اور اس سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ اس کے بیٹوں نے اسے دفنایا نہ۔ جب چند دن گزر گئے تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ یہ دیکھو اپنے باپ کو دفناتے بھی نہیں ہیں۔ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے انہوں نے لکڑیوں کے ساتھ اپنے باپ کو ایک گڑھا کھودا، اس کے اندر دھکیلا اور دور سے پتھر پھینک کے اس کی قبر بنائی۔ تو اللہ اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، اور اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔
اور ایک مسلمان کی شان بھی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نبی کی گستاخی ہرگز برداشت نہ کرے۔ محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین تھے۔ شروع اسلام میں جب مشرکین مکہ نے بڑی گستاخیاں کی تو آپ کئیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے اسلام کو عروج دیا تب پھر نبی کریم نے یہ اصول بدلا، تب جو گستاخی کرتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا نبی کریم کی زندگی میں، اور آپ نے خود ان کو قتل کروایا ہے۔ 3 ہجری کے اندر آپ نے ایک مجلس میں کہا، اے میری صحابہ، من لکعب بن الاشرف فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کرے گا؟ تحقیق اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بڑی تکلیف دی ہے۔ محمد بن سلمہ کھڑے ہوئے، کہنے لگا اتحب یا رسول اللہ انا اقتلو، کہ آپ پسند کرتے ہیں میں اس کو قتل کروں؟ یہ محمد بن سلمہ کعب بن اشرف کے بھانجے ہیں، یہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ پسند کریں گے میں اپنے ماموں کو قتل کروں؟ فرمایا ہاں آپ جاؤ قتل کرو۔ محمد بن سلمہ گئے کعب بن اشرف کے پاس اور اجازت لے لی رسول کریم سے، اللہ کے رسول چند باتیں میں کہوں گا جو نہیں کہنی چاہیے لیکن اسے قتل کرنے کی غرض سے وہ کروں گا تو مجھے اجازت دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ محمد بن سلمہ گئے اور جا کے کہا کعب بن اشرف سے کہ وہ ہم سے صدقہ مانگتا ہے وہ نبی، اور ہم اس سے بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگے ابھی تو اور اکتا جاؤ گے تم، ابھی تو شروعات ہیں۔ تو محمد بن سلمہ کہنے لگے جب ہم ایمان لے آئے ہیں اس پہ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا انجام جب تک واضح نہیں ہو جاتا ہم اس کے ساتھ رہیں، تو ایسا کرو ہمیں کچھ صدقہ کچھ قرض دے دو۔ کعب بن اشرف کہنے لگا یہودی تھا، کہنے لگا گروی میں کیا رکھو گے؟ کہا جو تم چاہو، ٹھیک ہے اپنی عورتیں رکھ دو۔ محمد بن سلمہ کہنے لگا تم عرب کے خوبصورت آدمی ہو، ہم اپنی بیویاں اور عورتیں گھر والیاں کیسے تیرے پاس گروی رکھ سکتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے اپنے بچے رکھ دو۔ کہا ہم اپنے بچے کیسے گروی رکھ سکتے ہیں کہ لوگ کہیں گے 2 وسق کھجوروں کے بدلے ہم نے اپنے بیٹے گروی رکھ دیے تھے؟ تو کہا پھر کیا گروی رکھتے ہو؟ محمد بن سلمہ کہنے لگے ہم اپنے ہتھیار گروی رکھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ کہا جی کل ملیں گے اور میرے ساتھ عباد بن بشر، ابو نائلہ، یہ اور 3 لوگ ہوں گے میرے ساتھ۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا اور قرض لے جانا، گروی چیز رکھ جانا۔ رات کے وقت محمد بن سلمہ آئے اور ان کے ساتھی تھے ساتھ۔ محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے بتا دیا کہ جب وہ باہر آئے گا میں اسے آواز دوں گا، باہر آئے گا تو میں اس کا سر تھاموں گا، جب مضبوطی سے پکڑ لوں گا اشارہ کروں گا تم نے قتل کر دینا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ انہوں نے آواز دی محمد بن سلمہ نے کعب بن اشرف کو، تو اس کی بیوی کہنے لگی یہ کون ہے جو آپ کو بلا رہا ہے؟ کہا جی یہ میری بہن کا بیٹا، میرا بھانجا ہے جو بلا رہا ہے۔ کہا کہ مجھے اس آواز سے خون کے ٹپکنے کی بو محسوس ہو رہی ہے، نہ جاؤ اس طرف۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا کریم بندے کو جب رات کے وقت بھی نیزے کی طرف بلایا جائے نا تو اسے جانا چاہیے۔ تو وہ وہاں سے نکلا، خوشبو میں لتڑا ہوا تھا۔ جب محمد بن سلمہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ سے خوشبو بڑی آ رہی ہے۔ کہا ہاں میری بیوی عرب کے اندر سب سے اچھی خوشبو والی عورتوں میں سے ہے، جو سب سے زیادہ اچھی خوشبوئیں لگاتی ہے، تو میری بیوی نے یہ لگائی ہوئی ہے مجھے۔ تو کہا مجھے سونگنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں سونگ لو۔ تو انہوں نے سر نیچے کیا، اس وقت تیل میں ملا کے خوشبوئیں لگائی جاتی تھی سر پہ، آج تو یہ رواج نہیں ہے، اس وقت یہ رواج ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے سر سونگا تو صحیح سے ابھی ہاتھ جمانا چاہتے تھے لیکن نہ جما پائے کیونکہ کعب بن اشرف بھی تھوڑا سا چکنا تھا بیوی کی بات سے، تو انہوں نے چھوڑ دیا پہلی دفعہ۔ دوسری دفعہ جب انہوں نے کہا یار پھر سونگنا چاہتا ہوں، خوشبو بہت اچھی ہے، کہا سونگ لو۔ دوبارہ جب سر نیچے کیا، محمد بن سلمہ نے اچھے طریقے سے سر پکڑ لیا اور اپنے ساتھی کو کہا لے لو اس اللہ کے دشمن کو، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس میں صحابہ کرام کو رسول کریم نے بھیجا ہے کس کی طرف؟ جو رسول کریم کی گستاخی کرتا تھا۔ یعنی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اس کے علاوہ کوئی اور سزا کا مستحق نہیں۔ اور رسول کریم کے بعد دنیا کے کسی حکمران کو، کسی جج کو، کسی قاضی کو رسول کریم کے گستاخ کو معاف کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول کریم کا حق تھا بس۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، گستاخی ثابت ہونی چاہیے۔ گستاخ وہ نہیں جسے آپ گستاخ قرار دیں گے، گستاخ وہ ہوگا جسے شریعت گستاخ کہے گی۔ آج کل مسئلے کی تعصب میں اپنی دشمنیاں نکالنے کے لیے لوگ اتنے بدبختی پہ اتر آئے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے گستاخ رسول کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ کس کی ذات کو تم درمیان میں لا رہے ہو، لوگوں پہ گستاخیوں کے فتوے لگاتے ہو صرف اپنی دشمنیاں نکالنے کے لیے۔ رسول کریم کی ذات اس لیے نہیں تھی، اور جو ایسا کرتے ہیں میرے خیال میں وہ اصل میں گستاخ ہیں کہ رسول کریم کی ذات کو اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے تم نے نشانہ بنا ڈالا۔ تو یہ نہیں، گستاخ وہ جسے شریعت گستاخ قرار دے دے،
پھر اس کی سزا سر تن سے جدا، چاہے جج اس کے حق میں فیصلہ دے دے تب بھی اس کا سر جدا کیا رہے گا، کیونکہ اس کی سزا قتل ہے اسلام میں، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں، اور کوئی اسے معاف نہیں کر سکتا، کسی کو معاف کرنے کا حق نہیں۔ 6 ہجری کے اندر ابو رافع یہودی، یہ رسول کریم کو برا بھلا کہا کرتا تھا اور مسلمان عورتوں پر جملے کسا کرتا تھا، حجاز کا بہت بڑا تاجر تھا یہ۔ رسول کریم نے اس کی طرف لشکر بھیجا 6 بندوں کا، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی جی رجلا من الانصار، آپ نے انصاری لوگوں کا ایک دستہ بھیجا اس کی طرف، اور اس پر عبداللہ بن عتیق کو امیر مقرر کیا، کہا ابو رافع رسول کریم کو تکلیف دیتا ہے، جا کے اسے قتل کر کے آؤ۔ یہ گئے، ابو رافع کا اپنا خود کا قلعہ تھا، تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم رکو، میں کوئی ہیلا کرتا ہوں قلعے میں داخل ہونے کا۔ وہ شام کے وقت کسی طریقے سے داخل ہوئے، جب وہ دربان سو گیا، چابیاں انہوں نے لی وہاں سے، اندر داخل ہوئے قلعے میں، جو دروازہ کھولتے اندر سے بند کرتے، پھر اندر جاتے، دروازے اندر سے بند کرتے گئے کہ کوئی پیچھے سے آ نہ جائے اور میں رسول کریم کا مشن ادھورا نہ چھوڑ دوں، حتیٰ کہ اس ابو رافع یہودی کو قتل کیا۔ پھر واپس آئے اور رستے میں جب سیڑھیاں اتر رہے تھے، اندھیرے کی وجہ سے سیڑھیوں کا پتہ نہ چلا، گر پڑے، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ پھر بھی باہر جب قلعے سے نکلے ہیں تو بیٹھ گئے کہ جب تک مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا یہ یہودی مر گیا ہے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ صبح دربان نے اعلان کیا، اے حجاز والو، حجاز کا تاجر ابو رافع قتل ہو گیا ہے۔ تب یہ واپس آئے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ وہاں انتظار کرتے رہے کہ رسول کریم نے ایک گستاخ کو مارنے کا مشن دیا تھا، جب تک اس کے مکمل ہونے کی اطلاع نہیں مل جاتی میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ رسول کریم کے پاس آیا، آپ نے کہا یہ چہرے فتح یاب محسوس ہوتے ہیں، کہا اللہ کے رسول ہم کامیاب ہو گئے۔ تو آپ نے وہاں ٹوٹے ہوئی پنڈلی پر ہاتھ پھیرا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، کوئی تکلیف نہیں جیسے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے سزائیں دی ہیں، اس کے بعد رسول کریم نے خود گستاخوں کی طرف دستے روانہ کیے ہیں، خود دستے روانہ کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گستاخ کو معاف کر دیا جائے گا۔ شروع اسلام میں جب اسلام ابھی عروج نہیں پکڑا تھا، رسول کریم معاف کر دیا کرتے تھے، لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی اور آپ کے پاس حق تھا کہ آپ اپنا حق معاف کر دیں کسی کو، لیکن جب رسول کریم چلے گئے اس دنیا سے، اب یہ حق کسی کے پاس نہیں کہ آپ کے گستاخ کو معاف کریں۔ اور اس کے بعد رسول کریم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے تو من یکفینی عدوی، میرے دشمن سے مجھے کون کافی ہوگا؟ تو جناب زبیر کہنے لگے اللہ کے رسول میں کافی ہوں گا۔ حضرت زبیر گئے اور اسے قتل کر کے آئے۔ پھر ایک عورت آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، اور ان میں سے ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، ایک واقعہ بھی ضعیف نہیں ہے، ایک عورت نبی کریم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ آپ نے کہا من یکفینی عدوتی، کون ہے جو میری اس دشمنہ عورت سے مجھے کافی ہوگا؟ حضرت خالد بن ولید اٹھے اور جا کر اس عورت کو قتل کیا۔ رسول کریم نے اپنے گستاخوں کو خود قتل کروایا ہے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن آپ جس منصب پر فائز تھے نا، آپ نے در حقیقت اس منصب کی حفاظت کی ہے۔ وہ منصب بہت بڑا تھا، شاید آپ ایک عام انسان ہوتے تو شاید معاف کر دیتے، لیکن منصب رسالت یہ منصب بہت بڑا تھا، اس کی ناموس کی حفاظت ضروری تھی کہ کی جائے، وگرنہ لوگوں کی زبانیں دراز ہو جانی تھی، اور ہر بندے نے جس کی گھر میں کوئی بات نہ سنتا اس نے رسول کریم پر باتیں کرنی تھی۔ اس لیے رسول کریم نے خود دستے روانہ کیے اور ایسے گستاخوں کو قتل کروایا۔ ابن قتل عبداللہ نام تھا اس کا، مسلمان ہوا، رسول کریم نے زکوٰۃ کے لیے لوگوں کو بھیجا، ایک آدمی اور ایک غلام کو، زکوٰۃ لے کے آؤ۔ اس نے غلام کو قتل کیا اور خود بھاگ گیا مرتد ہو کے۔ مکے میں 2 لونڈیاں خریدی اس نے، اور ان کو اس نے ایسے گیت یاد کروائے جو نبی کریم کی گستاخی پر مبنی تھے، اور رسول کریم کی گستاخی کرتا وہ مجمع لگا لیتا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، اب بیت اللہ حرم ہے، بیت اللہ اس کے اندر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، حرام ہے، لڑائی کرنا اس میں جائز نہیں، حدود حرم کے اندر یہ جائز نہیں قتل و غارت۔ لیکن رسول کریم جب مکہ میں داخل ہوئے اور فتح ہو گیا مکہ، ایک آدمی آیا، اس نے کہا ان ابن قتل متعلق باستار الکعبہ، اللہ کے رسول وہ گستاخ ابن قتل خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، فرمایا اقتلوا، قتل کر دو اسے۔ یعنی گستاخ اگر بیت اللہ کی پناہ بھی لے لے اور خانہ کعبہ کے پردے کو بھی پکڑ لے تب بھی اس کے قتل کا حکم ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر تو کعبہ کی حرمت کو قربان کیا جا سکتا ہے، کعبہ کی حرمت کو، کہ جس کعبہ کے اندر قتل و غارت منع کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کعبہ کے اندر لڑائی جھگڑا منع ہے، اور مشرکین بھی اس کی حرمت کا تقدس کیا کرتے تھے، اس کعبے کے اندر اس کا پردہ پکڑے ہوئے آدمی بھی اگر رسول کریم کا گستاخ ہے، حکم ہے اسے بھی قتل کر دو۔ آج مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذاتی مفادات کی بات ہو، ملکی سالمیت کی بات ہو تو جنگیں بھی ہو جاتی ہیں،
اور لاکھوں قربان بھی سپاہی کر دیے جاتے ہیں، اور اپنا جتنا اسلحہ ہے اسے بھی قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، جانیں قربان ہے، مال قربان ہے، سب کچھ تیار ہے، ملک کی سالمیت کی بات ہے۔ رسول کریم کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے، تم ایک سفیر کو ملک بدر نہیں کر پاتے۔ یہ ہے تمہارا پیار رسول کریم سے، یہ تم نے اللہ کے رسول کے دین کو سمجھا ہے، یہ پیار کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول کریم اگر آپ کے ملک کا دشمن کوئی خانہ کعبہ میں پناہ لے لے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے، کیا اسے قتل کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی مفتی اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، رسول کریم نے منع کیا۔ لیکن رسول کریم کا گستاخ بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے تب بھی اسے قتل کرنے کا حکم۔ یہ کوئی معاملہ اتنا چھوٹا تو نہیں جس پر آپ ملک کو ترجیح دیتے ہو؟ ملکی معاملے پر تو جانیں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، اور رسول کریم کے گستاخ کی بات آتی ہے اور تم چپ ساتھ لیتے ہو۔ 2-3 بیان دیے اور کافی سمجھ لیا اس کو۔ رسول کریم نے مشن روانہ کی ہے، مشن۔ کہا عبداللہ بن عتیق جاؤ، ابو رافع گستاخ ہے، اسے قتل کر کے آؤ۔ خفیہ طور پر اس کے قلعے میں داخل ہوئے ہیں۔ کہا محمد بن سلمہ جاؤ، اس کعب بن اشرف کو قتل کر کے آؤ۔ مشن روانہ کی ہے رسول کریم نے، مشن۔ اور اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، اسے کون قتل کرے گا؟ لوگ قتل کرنے جایا کرتے تھے۔ تو کیا جب ہم اپنی ذاتی مفادات کے لیے مشن روانہ کر سکتے ہیں اور ملکوں میں ہم مشن سر انجام نہیں دیتے؟ ہماری محافظ اور ملکوں میں جاتے نہیں ہیں ملک کے لیے اور وہاں پہ مشن سر انجام دیتے ہیں؟ کیا رسول کریم کی ذات اقدس اور آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے بھی کوئی مشن گیا ہے؟ جا کے دنیا کو بتائے نا کہ اس پر کمپرومائز نہیں، جو گستاخ ہوگا اس کا سر تن سے جدا ہوگا، اس کا سر تن سے جدا ہوگا۔ ہم میں تو بھائیو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ جو گستاخوں کو قتل کرتے ہیں ہم ان شہیدوں کی پشت پناہی کر سکیں۔ ہم میں تو اتنا بھی پانی نہیں ہے۔ ہم آج اتنے کمزور ہو چکے ہیں، جو گستاخوں کو قتل کرنے والے شہید ہیں، ہمارے غازی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کی پشت پناہی کرنے سے بھی قاصر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی توفیق دے کہ ہمیں اپنے نبی کی شان اور عزت کی حفاظت کر پائے، دفاع کر پائے۔ محترم بھائیو، آج ہم آنکھوں سے دیکھنے والے بینا لوگ ہیں۔ دنیا جدید ہو گئی، ادھر بیٹھے پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک نبینے کا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آنکھوں سے نبینا تھا لیکن دل کا بینا تھا، دل سے دیکھنے والا تھا، صحابی رسول تھا۔ اس کے گھر میں ایک ام ولد لونڈی تھی۔ ام ولد وہ لونڈی جس سے بندے کی اولاد ہو جائے، 2 بیٹے تھے اس سے۔ اب وہ لونڈی اپنے خامد اور صحابی کے ساتھ بڑی اچھی تھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ رسول کریم کے بارے میں بد زبانی کیا کرتے تھے۔ اس نبی نے صحابی نے اپنی بیوی کو روکا، وہ نہ رکی، اس نے ڈانٹا، وہ نہ سمجھی۔ چند دن گزرے، ایک دن وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے پھر رسول کریم کے بارے میں بد زبانی کی۔ اس نے ایک برچھا پکڑا، نبینا تھا، اور برچھا پکڑا، اندازہ لگایا، اپنی بیوی کے پیٹ میں مارا اور اسے مار دیا۔ قریب ایک بچہ تھا اسی کا بیٹا، وہ اپنی ماں کے قریب جب آیا نا تو وہ خون اس بچے کو لگا، تو اس بچے کی وجہ سے وہ خون پھیلتا چلا گیا۔ اب نبی نے صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ بچے کو خون لگا ہے، وہ معاملہ لوگوں تک پہنچا کہ رات قتل ہو گیا کوئی، کیونکہ خون کے نشانات تھے، لوگ اکٹھے ہو گئے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رسول کریم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اگر میرا تم پر کوئی حق ہے تو مجھے بتاؤ اس عورت کو کس نے قتل کیا؟ نبینا صحابی اٹھا، لوگوں کو پھلانگتا پھلانگتا آگے آیا، قدم لرز رہے ہیں، اللہ کے رسول میں نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ آپ کو برا بھلا کہا کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی آپ کو، میں نے اسے روکا یہ نہیں روکی، میں نے اسے ڈانٹا یہ نہیں سمجھی۔ اللہ کے رسول گزشتہ شب میں اس کے پاس آئی، یہ گالیاں دینے لگی۔ اللہ کے رسول اس سے میرے والی منہا ابنانی مثل اللؤلؤتین، اللہ کے رسول میرے 2 بیٹے بھی ہیں پھولوں جیسے، موتیوں جیسے، اس سے میرے 2 بیٹے ہیں۔ وکارت لی رفیقہ، اور یہ میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتی تھی، میرے ساتھ اس نے کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ لیکن اللہ کے رسول گزشتہ رات میں اس کے پاس آیا، یہ آپ کے بارے میں بد زبانی کرنے لگی، میں نے اسے روکا یہ نہ رکی، میں نے اسے ڈانٹا یہ نہ سمجھی۔ اللہ کے رسول میں نے برچھا پکڑا، اسے مار ڈالا۔ رسول کریم نے کہا صحابہ اشہدو، گواہ ہو جاؤ، فإن دمها ہدر، اس عورت کا خون ضائع ہے، رائے گا، کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ میرے صحابی نے ٹھیک کام کیا۔ رسول کریم کا گستاخ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس پر کسی کو کوئی یہ بات سمجھ نہیں آتی تو نہ ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ گستاخ رسول کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے۔ ہاں رسول کریم جب تک حیات تھے آپ جس کو معاف کر دیتے تو آپ کر سکتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔
رسول کریم ایک غزوہ پر تھے تو ایک مہاجر نے انصاری کو پیچھے سے لات ماری. انصاری نے کہا وہ انصاریوں میری مدد کو آؤ, مہاجر نے کہا وہ مہاجروں میری مدد کو آؤ. قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے انصار اور مہاجر. رسول کریم نے کہا یہ کیسی آوازیں لگائی جا رہی ہیں, چھوڑ دو, یہ جاہلیت کی بدبودار آوازیں ہیں, چھوڑ دو اس کو. مسلمانوں کی صلح ہو گئی. عبداللہ بن ابی کو یہ پتا چلا, اس نے کہا اچھا یہ کام ہوا ہے, ان مہاجروں کو ہم نے پناہ دی اور آج یہ ہمارے سر پر چڑھ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اب مدینہ پہنچ لینے کے بعد جو عزت والا ہے وہ مدینے سے ذلیل کو نکال باہر کرے گا. یہ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ جملہ کہا. مراد اس کی یہ تھی کہ میں عزت والا ہوں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. دوسری چیز رسول کریم کے بارے میں کہہ رہا تھا. رسول کریم کو یہ بات پتہ چلی, حضرت عمر قریب تھے, کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ ھذا المنافق, اللہ کے رسول اجازت دی اس منافق کی میں گردن اتار دوں, اس نے اتنی بڑی جرأت کی ہے. اب رسول کریم یہ حق رکھتے تھے معاف کرنے کا بھی. انہوں نے دعہ یا عمر, عمر چھوڑ دے اس کو. لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ, اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے, نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتا ہے, لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں, تو چھوڑ دو اس کو. آپ نے اپنا وہ حق معاف کرنے کا استعمال کیا, یہاں پہ آپ نے اسے معاف کر دیا, قتل نہ کیا, لیکن اس کی سزا قتل ہی تھی. رسول کریم نے معاف کر دیا. بیان یہ کر رہا ہوں کہ رسول کریم اپنی زندگی میں گستاخ کو معاف کر سکتے ہیں. اب جب رسول کریم نے معاف کر دیا نا, اس عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا بھی عبداللہ تھا, بڑا پکا صحابی تھا. جب رسول کریم واپس آنے لگے, بیٹے کو پتا چلا میرے باپ نے رسول کریم کی گستاخی کی ہے, بھاگے آئے اپنے باپ کے پاس. کہا لا تنقلب, تو یہاں سے واپس نہیں جا سکے گا, حتی تقر, یہاں تک کہ تو اقرار کرے. تیری جان تو رسول کریم نے بخش دی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہاں سے واپس نہیں جا سکے گا. حتی تقر, یہاں تک کہ تو اقرار کر, انک الذلیل, کہ تو ذلیل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العزیز, اور رسول کریم عزت والے ہیں. ففعل, اسے کرنا پڑا یہ. اس نے جب کہا تو بیٹے نے مدینہ واپس جانے دیا. یہ بیٹا ہے, رسول کریم نے جان بخش دی ہے عبداللہ منافق کی, گستاخ تھا معاف کر دیا اسے. لیکن بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے جان تیری معاف ہوئی ہے, لیکن جو تو نے گستاخی کی ہے نا, جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں, رسول کریم عزت والے ہیں, یہاں سے مدینہ واپس نہیں جا سکتا تھا. آج گستاخی کے معاملے کو بڑا ہلکا لے لیا جاتا ہے. اسے چند بیانوں کے ساتھ, ہمارے جیسے علماء بھی چند بیانوں کے ساتھ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا, حکمران وقت بھی سمجھتا ہے کہ چند بیانات دیے دی تو ہم نے بھی حق ادا کر دیا. اللہ کی قسم یہ ہماری گردنوں پہ قرض ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس وجہ سے قیامت والے دن رب کے دربار میں ہم پکڑے نہ جائیں. کیا آپ کی زندگی کا کیا فائدہ جب تم اپنے نبی کی حرمت کا دفاع نہ کر سکے؟ آپ کے ہوتے ہوئے نبی کی گستاخی ہوتی رہی اور تم چپ رہے, تم نے کچھ نہ کیا. زمینوں کے لیے تو جانیں لڑا دیتے تھے, دشمنیاں پالی ہوئی تھی دشمنی کے لیے, تم نے خاندان تباہ کر لیے, رسول کریم کی عزت کے لیے ایک بندہ بھی قربان نہ کر سکے. محترم بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت کے ذمہ حق ہے کہ آپ کے گستاخ کو قتل کرے, لیکن رسول کریم کے علاوہ اگر کوئی صحابہ کا گستاخ ہے, یا اس کے بعد محدثین کا گستاخ ہے, یا اماموں کا گستاخ ہے, اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. یہ صرف رسول کریم کی شان ہے کہ آپ کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ نہ صحابہ اکرام کے لیے, نہ محدثین کے لیے, نہ ائمہ اعظام کے لیے کسی کا یہ مقام نہیں کہ اس کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا. ہاں, ان کو کوڑے لگائے جائیں گے, قید کیا جائے گا, لیکن قتل نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آپ ایک آدمی پر بڑے سخت ناراض اور غصے میں ہوئے, اس نے بد زبانی کی. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. کل اے امیر المؤمنین اجازت دیجیے میں اس گستاخ کی گردن سرتن سے جدا کر دوں. کہا نہیں. اتنا کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے, کہتے ہیں میں نے دیکھا جناب ابوبکر کی طرف اتنا غصہ تھا, جب میں نے یہ جملہ کہا نا کہ اس کی گردن اتار دو اجازت دیں, آپ کا غصہ فوراً ختم ہوا. آپ وہاں سے اٹھے, گھر چلے گئے, اور گھر جا کے بلایا مجھے, ابو برزہ بات سنو. میں گیا, کہا ابھی بھی کیا کہا؟ جی میں نے کہا کہ آپ اجازت دیں آپ کی گستاخ کی گردن اڑا دوں. تو حضرت ابوبکر کہنے لگا میں کہہ دیتا ہاں اڑا دو, تو کہتے میں نے اڑا دینی تھی. تو کہا نہیں واللہ ما کانت لبشر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مقام کہ رسول کریم کے بعد کسی بندے کو حاصل نہیں کہ اس کے گستاخ کی گردن اڑائی جائے. یہ صرف رسول کریم کا ہی مقام ہے کہ اس کے گستاخ کی گردن اڑائی جائے, صحابہ کے بارے میں نہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کے گستاخ کو کوڑے مارے جائیں گے, قتل نہیں کیا جائے گا. اس لیے آج ہمارے ملک میں نا بڑی انتہا ہے, بڑی انتہا ہے. رسول کریم کی گستاخی پر تو ہم بیان دیتے ہیں, صحابہ کی گستاخی پہ قتل کر دیتے ہیں. اتنی شدت پسندی ہے ہمارے ملک میں.
صحابہ کے گستاخوں کو قتل کیا جاتا ہے اور اس پر باقاعدہ جماعتیں بنی. ہم کہتے ہیں صحابہ کے دفاع ہمارا ایمان ہے, دفاع کرنا چاہیے, لیکن قتل کہاں سے آ گیا؟ قتل نہیں, قتل صرف گستاخ رسول کا ہے, رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کیا جائے. تو محترم بھائیو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ذمہ ایک حق تھا کہ آپ کے گستاخ کو قتل کرنا امت کے ذمہ لازم ہے. رسول کریم کا ایک آخری حق وہ ہے آپ پر درود بھیجنا. محترم بھائیو, یہ آج امت مسلمہ بوقت ضرور درود بھیجتی ہے, اور عام طور پر صبح و شام اور ہر وقت درود کا اہتمام جیسے ہونا چاہیے نہیں ہوتا. محفلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ درود لوگ پڑھتے ہیں, محفلوں سے گھر گئے, مہینہ گزر گیا اور شاید مہینے میں 30 مرتبہ درود پڑھا ہو. رسول کریم کا حق ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے. یہ رسول کریم کا امت پر حق ہے. رسول کریم نے ہمارے لیے اتنی مشکلات سہی. آپ کبھی ہمیں طائف کی وادی میں پتھر سہتے نظر آتے ہیں, کبھی مکہ بیت اللہ کے اندر آپ کے کندھوں پر اوجری نظر آتی ہے, کبھی وہ وقت نظر آتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ پتھر مارا جاتا ہے, کبھی وہ وقت آتا ہے کہ آپ کی طرف تھوکا جاتا ہے, اور کبھی وہ وقت بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب آپ کو مکے سے نکالا جاتا ہے. وہ نبی ہماری خاطر اتنی تکلیفیں سہنے والا, اس نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے ساری زندگی لوگوں کی باتیں سنی اور تکلیفیں سہی, اور آج امت اتنا بھی حق ادا نہیں کرتی کہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے. درود کیا ہے؟ رحمت کی دعا ہے نا. امت اس کے لیے رحمت کی دعائیں بھی نہیں کر سکتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو. سلام بھیجنا یعنی یہ حکم دیا ہے اللہ حکم الحاکمین نے تمام مومنوں کو کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو, یہ حکم ہے. اس لیے محترم بھائیو, نبی کریم کا جہاں پر باقی حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں, وہیں ساتھ ساتھ یہ حق بھی ادا کرنا ہے کہ نبی کریم پر ہم نے برابر ڈیلی بنیادوں پر درود بھیجنا ہے. اور یہ درود حق تو ہم رسول کریم کا ادا کریں گے, اور رسول کریم کے جتنے حقوق ہم ادا کریں گے نا, اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی ہمیں ہے. اطاعت کریں گے تو ہماری آخرت سنورے گی, رسول کریم کی عزت کریں گے تو ہماری آخرت سنورے گی, آپ سے محبت کریں گے تو ہماری آخرت سنورے گی, آپ کا دفاع کریں گے تو ہماری آخرت سنورے گی, آپ پر درود بھیجیں گے تو ہماری آخرت سنورے گی. یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق ادا کرو اور بدلے میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا. رسول کریم کے حقوق ایسی نرالی شان رکھتے ہیں کہ جب ان کو ادا کیا جاتا ہے تو ادا کرنے والے کا فائدہ ہوتا ہے. ادا جو کر رہا ہے نا, اس کی آخرت سنور جاتی ہے, جنتوں میں محل بن جاتے ہیں, اس کی آخرت میں جنت ٹھکانہ اس کا بن جاتا ہے. یہ رسول کریم کے حقوق کی ایک نرالی شان ہے کہ ادا کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے, فلاح پا جاتا ہے. تو یہ جو درود ہے یہ کوئی چند الفاظ نہیں ہے, بلکہ یہ درجات جنت میں انسان کے اس سے بلند ہوتے ہیں, نیکیوں کے ڈھیر لگتے ہیں. جو آپ کثرت سے گناہ کرتے ہو, یہ درود آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات. فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے, اللہ اس کے جنت میں 10 درجے بلند کرتا ہے, اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے, اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں ہے, من صلی علیہ مرۃ واحدہ, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے, کتب اللہ له 10 حسنات, اللہ اس کی 10 نیکیاں بھی لکھتا ہے. 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, انسان کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے انسان جنت میں اونچا ہو جاتا ہے, اور اللہ 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے. درود آپ نے ایک مرتبہ پڑھا ہے. تو محترم بھائیو, یہ ہم نے حق تو رسول کریم کا ادا کیا ہے, لیکن فائدہ ہمارا ہوا ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام ہمیں مل گیا. جو گناہ تھے, جو ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی, اللہ نے معاف کر دی, اور نیکیاں بھی اللہ نے ہماری 10 لکھ دی. تو اس لیے محترم بھائیو, رسول کریم کا یہ جو حق ہے یہ بڑی ذمہ داری سے ادا کرنے والی چیز ہے. یہ میسر کر دینا جمعے والے دن, آج جمعے کے دن ہے درود پاک پڑھ لیں, میرا خیال ہے اس سے زیادہ آج عمل کی ضرورت ہے. اور دیکھنے والا بھی دیکھ کے نہ ایسے گزار دیتا ہے, ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو ایک ذمہ داری کا احساس کہ رسول کریم کا حق ہے, ہم نے خود ہی سے ادا کرنا ہے, یاد دہانی کی ضرورت نہ پڑے, ہم نے خود رسول کریم کا یہ حق ادا, وہ ذمہ داری مسلمانوں میں نظر نہیں آتی. مجھ سمیت میں اپنی بات بھی کرتا ہوں, آج دنیا کی
سبز دنیا کے اندر ہم اس طرح غرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات اس قدر زیادہ گمبھیر نظر آتے ہیں کہ رسول کریم کے حقوق کے لیے، اللہ کے حقوق کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ اللہ کے حقوق نماز ہیں، ہم اس کے لیے کوتاہیاں کرتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، اور رسول کریم کے حقوق ہیں ان کے لیے بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اتنے مصروف ہو گئے ہیں شاید۔ تو محترم بھائیو، آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم فارغ ہوں تھوڑا سا رسول کریم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور اس کو ذمہ داری سمجھیں۔ آپ کا بیٹا ہے نا، اس کو پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ صبح بوقت آپ اٹھتے ہو، انہیں چھوڑ کے آتے ہو نا، یار ان کا حق ہے، ان کی تعلیم ان کو دینی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جاتے ہو، لے کے آتے ہو بڑے اہتمام کے ساتھ، ان کی چیزیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتے، یہ ذمہ داری ہے، یہ اولاد کا حق ہے۔ اولاد کا حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے کہ رسول کریم کا حق، اور رسول کریم کا حق اس بارے میں غافل ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رسول کریم نے صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ درود پڑھنے کا کہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں درود نہیں پڑھا ہوتا ہم نے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے نا، یہ اپنے آپ میں پیدا کیجئے رسول کریم کے حقوق کے بارے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین جو لوگ ہوں گے نا، وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں۔ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا میرے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، سب سے زیادہ مجھ پر جو درود پڑھتا ہے میری قربت بھی اسی کو ملے گی۔ اس لیے محترم بھائیو، اگر تو ہم سچے عاشق ہیں نا، تو ایک عاشق کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں، محبوب کو دیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ اگر تو تڑپ ہے اور رسول کریم کی ہمسائیگی کا خیال ہے تو پھر کثرت سے درود شروع کرو کہ رسول کریم کی ہمیں قربت ملے جنت میں، اور آپ کا ساتھ ملے۔ اور وہ حدیث پہلے بیان کی تھی، صحابہ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ جنت میں شاید آپ کا ساتھ نہ مل سکے۔ تو 2 جمعے پہلے حدیث بیان کی تھی، صحابی نے آ کے شکوہ کیا، اللہ کے رسول دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ اونچے مقامات میں منتقل ہو جائیں گے انبیاء کے ساتھ، تو میں شاید آپ کو دیکھ نہ سکوں، تو یہ میری پریشانی ہے، اس کا حل کی تھی۔ پھر اللہ نے قرآن اتارا۔ صحابہ کو یہ پریشانی ہوتی تھی یار جنت میں کہیں نبی کا ساتھ نہ ملے۔ آج ہمیں بھی یہ ٹینشن ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے تاکہ جنت میں ہمیں نبی کریم کا ساتھ مل سکے۔ محترم بھائیو، درود پڑھنے کے چند مقامات ہیں کہ جن پر درود پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس وقت درود پڑھنا لازم ہے، اور جو بندہ درود نہیں پڑھتا اس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا راغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بندہ رسوا ہو، ذلیل ہو کہ جس بندے کے پاس میرا ذکر کیا گیا میرے نام کا اور اس نے درود نہ پڑھا، ایسا بندہ رسوا ہو۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جناب جبریل تشریف لائے اور رسول کریم منبر پر تشریف لائے، آپ نے آمین کہا، آمین کہا، آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا معاملہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے منبر پر چڑھتے وقت 3 مرتبہ آمین کہا ہو؟ کہا جبریل آئے تھے علیہ السلام، انہوں نے کہا 3 دعائیں کی تھی، کسی کے خلاف 3 دعائیں کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اس پر آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ ایک دعا جناب جبریل نے ایک اس بندے کے خلاف کی تھی، فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کسی کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ پھر آپ پر درود نہ بھیجے، فرمایا فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو، فابعدہ اللہ، اللہ کے رحمت سے دور ہو۔ قل آمین فقلت آمین، جبریل امین نے مجھے کہا کہ اس دعا پر آپ آمین کہیے، میں نے آمین کہا۔ یعنی ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، جہنم کا مستحق بن جاتا ہے جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ یہ ایک بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے پہلا موقع جب بھی آپ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں اس وقت درود پڑھیں۔ آپ نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس سے بڑا بخیل دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کنجوس کوئی نہیں دنیا میں جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ یہ سب سے بڑا کنجوس اور بخیل ہے دنیا کے اندر۔ تو پہلا مقام جب بھی آپ رسول کریم کا نام مبارک سنیں اس وقت آپ درود پڑھیں۔ دوسرا مقام دن کے اندر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتے رہا کریں۔ رسول کریم نے فرمایا حیثما کنتم فصلوا علیہ، تم جہاں کہیں ہو جس حالت میں ہو تم مجھ پر درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تم جس حالت میں جہاں کہیں پہ ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھنے کی تلقین کی، فرمایا من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جو بندہ
صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور یہ سفارش وہ سفارش ہے کہ جس کو یہ مل گئی نا، اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ کئی لوگوں کی سفارشیں حفاظ کریں گے، کئی لوگوں کی سفارشیں شہداء کریں گے، کئی لوگوں کی سفارشیں صدیقین کریں گے، کئی لوگوں کی سفارشیں صالحین کریں گے، اور اس سے بندے کا کیا ہی کہنا کہ جس کی سفارشی رسول کریم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بندہ سب سے بڑے اعزاز والا بندہ ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے نا کہ قیامت کا دن ہو اور سفارشیوں میں سب سے بڑا سفارشی ہمارے پاس ہو، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہیں اللہ اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اور اللہ کے جا بندے معاف کر دے، جنت میں چلا جائے۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے رسول کریم پر صبح 10 مرتبہ، شام 10 مرتبہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اور جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے، کاروباری مجلس ہے، گھر کی مجلس ہے، اس کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد درود پڑھیں، پھر اپنے کاروباری باتیں کریں، جو بھی باتیں آپ نے کرنی ہیں۔ کوئی بھی مجلس جس میں آپ اللہ کے رسول پر درود نہیں پڑھتے اور اللہ کی حمد بیان نہیں کرتے، رسول کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ مجلسیں تم پر حسرت بن جائیں گی اور وبال بن جائیں گی۔ حدیث کے لفظ ہے، وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے عربی نہیں میں نے پڑھی۔ اب میں حسرت بن جائے گی، انشاء عذبہم و انشاء غفر لہم، اگر اللہ چاہے گا تو تمہاری اس غلطی پر تمہیں عذاب دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ غلطی ایسی ہے کہ مجلسوں کو بغیر درود و سلام کے اور اللہ کے ذکر کے بغیر رکھنا، خالی رکھنا، یہ اللہ کے عذاب والی غلطی ہے۔ اس لیے جب گھر میں بیٹھے ہیں، بہن بھائی اکٹھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ پڑھ لی، تلاوت کر لی آپس میں، اور اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، بعد میں باتیں کریں آپ اپنی، مجلس بابرکت ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں کرتے تو یہ مجلسیں آپ کے لیے وبال بنے گی قیامت والی۔ اسی طرح اذان سنتے ہیں، اذان کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ رسول کریم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے پھر درود پڑھے اور اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرے۔ وسیلہ جنت میں مقام ہے جو کسی ایک بندے کو ملے گا پوری آدم کی اولاد میں۔ فرمایا جو وسیلے کے لیے دعا کرے میری، تو اس کے لیے قیامت والے دن میں اللہ کے ہاتھ سفارش کروں گا۔ تو یہ اذان کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چند مقامات ہیں، صبح و شام 10 مرتبہ ہر مجلس کے اندر، اور اذان کے بعد، اور جب بھی دعا کرنے لگو آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اگر درود نہ پڑھا، آپ دعا چاہے جتنی مرضی اخلاص سے کر رہے ہو، وہ دعا روک دی جائے گی، اس کے اور قبولیت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ کل دعا محجوب، ہر دعا اس کے اندر رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی، حتیٰ یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پر درود پڑھا رہے۔ تو دعا کرتے وقت بھی سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دعا کریں۔ تو یہ درود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ذمہ حق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کا یہ حق بھی ادا کریں۔ اگر نہیں کریں گے، آخری حدیث نبی کریم نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ، جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ در حقیقت جنت کا رستہ بھول گیا۔ من نسی الصلاۃ علیہ، جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، خطئ طریق الجنہ، وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اسے ہلکا مت لو۔ صبح و شام اپنے اذکار میں، دعاؤں میں درود کو شامل کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ نبی کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علی البلاغ۔